والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز علماء کرام، ہم سب لوگ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ دین کا غلبہ ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں عقائد اور ایمانیات کی باتیں کی، نماز، روزہ اور دیگر اعمال سکھائے، وہاں یہ پورے ملک کا نظام قائم کر کے، اسلامی ریاست قائم کر کے بھی دکھائی۔ اس لیے یہ اسلامی ریاست کا قائم کرنا یہ وہ ایک ہمارا امتیازی نشان ہے جو دیگر مذاہب کے مقابلے میں اسلام کو سر بلند کرتا ہے۔ مجھے ایک مرتبہ ایک عیسائی بشپ کے ساتھ ملاقات ہوئی، بات کرنے کا موقع ملا، تو میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا بھائی آپ کے عیسائی مذہب میں اگر کوئی آدمی چوری کرے تو اس کے لیے کیا آپ کا مذہب کہتا ہے؟ ان کا جی گناہ ہے، سن ہے۔ میں نے کہا اگر یہ گناہ کوئی کر لے تو پھر کیا ہوگا؟ کہ نہیں، ہمارے مذہب میں یہ نہیں لکھا ہوا۔ میں نے کہا اگر کوئی آدمی زنا کر لے تو آپ کا مذہب اور آپ کی مسیحیت اور آپ کا بائبل کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ گناہ ہے، سن ہے۔ میں نے کہا اگر کوئی یہ کر لے تو پھر کیا ہوگا؟ کہ نہیں، یہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو اس وقت مجھے معلوم ہوا، اور مجھے پہلے بھی اس پہ ایمان تھا، لیکن شرح صدر عین الیقین ہوا کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اس کے اتنا بڑا ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس کو انفرادی طور پہ بھی عمل کریں، گھر میں بھی دین کو قائم کریں، 6 فٹ کے جسم پہ بھی دین کو قائم کریں، اور اس ملک کے اندر بھی اللہ کے دین کو قائم کریں۔ ہمارے ملک کے اندر ہم مسلمان ضرور ہیں، لیکن اللہ کا دین ہمیں نہیں ملتا، اور اس وقت ہمیں اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ عدالت نے یہ جو فوٹ کا فیصلہ کیا ہے، یہ تیسری مرتبہ فیصلہ آیا ہے۔ لیکن مجھے اس بات پہ میں آپ سب دوستوں سے درخواست کروں گا کہ یہ جو جمعہ آ رہا ہے، اس جمعے کے لیے ہم اپنے جتنے بھی مساجد ہیں، کم از کم قوم کو، امت کو اس کام کے لیے متوجہ کریں، آواز اٹھائیں، منبر و محراب سے آواز اٹھائیں، تاکہ حکمرانوں کو جو ہے وہ راستہ بند ہو جائے کہ اس کے اوپر کوئی اپیل کے لیے فیصلہ کر سکے۔ ہم جاگیں گے تو اس کے نتیجے بھی یہ کام ہو سکے گا۔ تو اس لیے میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ بھارت کا جو معاملہ ہوا ہے، اس پہ بھی حکومت پاکستان نے جس طرح سے ایک لپ سروس کی ہے، اور وہ بھی ناکافی قسم کی، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے، اور ہمیں اس بات پہ جو ہے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ اسلام اور کفر کی جنگ میں ہم غیر جانبدار یا اس میں جو ہے کمزوری نہ دکھائیں۔ انشاءاللہ فتح اسلام کی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔